رسوله الكريم أما بعد. میرے محترم بزرگوں، معزز حاضرین، سامعین کرام، ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا محمد طیب عثمانی صاحب قدس ذلہ العالی بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی عظمت اور اس کی فضیلت اور اس کی تلاوت کی برکات بیان فرما رہے تھے. اس مختصر سے وقت کے اندر جو بات عرض کرنی ہے وہ ہمارے مولانا عبد المالک صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، برکات نصیب فرمائے، ان کے درس قرآن کے متعلق تھوڑی سی بات کرنی. الحمدللہ اللہ کے فضل سے، ان کی مہربانی سے انہوں نے فجر کے بعد اس مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن پاک شروع سے لے کے اخیر تک اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم درس قرآن کی شکل میں ارشاد فرمایا. انہیں مبارک ہو اور ہمارے ان بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش ہے جو اہتمام سے اس کے اندر بیٹھتے رہے. حضرت شیخ الہند ہمارے اکابر علماء دیوبند کے بڑے استاد ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے مجاہد بھی تھے. انگریزوں نے ان کو گرفتار کر کے کالا پانی آلٹا کے اندر قید کر دیا تھا. وہاں سے جب آئے ہیں تو آنے کے بعد انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ یاد رکھو، اگر تم اپنے دین کی حفاظت چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے دیندار رہیں، تو اس کفر کی یلغار کے اندر صرف ایک ہی ذریعہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت کا، کہ تم مساجد کے اندر درس قرآن کو شروع کر دو. یہ قرآن پاک عجیب دریا ہے جو اپنا راستہ خود بناتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کا ماحول خراب، دور خراب، لیکن حقیقت ہے اگر غور سے دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے خیر کے کام اللہ پاک نے اس دور کے اندر جاری فرمائے ہیں جو پہلے نہیں تھے. یہ قرآن کا ترجمہ، یہ درس قرآن، یہ ہمارے بر صغیر میں نہیں تھا. سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا. پھر انہی کے خاندان کے ایک صاحب علم جن کا نام ہے حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سب سے پہلے جو ہے یہ درس قرآن کا سلسلہ بر صغیر میں شروع کیا. بیانات ہوتے تھے، وعظ ہوتا تھا، لیکن قرآن کو واقعی ترتیب کے ساتھ شروع سے لے کے اخیر تک، اور اپنے بیان کے اندر قرآن کو اپنا مضمون بنانا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر سب سے پہلے انہوں نے کی اس بر صغیر کے اندر. اور پھر اللہ جل شانہ نے ان کے اخلاص کی برکت سے، اور اخلاص کی برکات ہوتی ہیں الحمدللہ، آج پاکستان کی کوئی بھی مسجد
ایسی نہیں ہوگی جہاں پر درس قرآن کا سلسلہ جاری نہیں ہو، الا ماشاء اللہ۔ جہاں بھی کوئی بڑے عالم دین ہیں یا صحیح عالم دین ہیں، وہ درس قرآن یعنی قرآن کو شروع سے لے کے اخیر تک ترجمہ کے ساتھ سمجھانے اور پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ان کے اخلاص کی برکات تھی۔ ہمارے اکابرین علیہم الرحمہ ان کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ لوگ بڑے صاحب اخلاص تھے۔ ان کا ایک واقعہ ہم نے اپنے حضرت جی سے سنا، بڑا عجیب سا لگا، ان کے اخلاص کی بات تھی۔ آج جمعہ کا دن ہے تو جمعہ سے پہلے بیان ہو رہا ہے۔ پہلے جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے بیان نہیں ہوتا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور کے اندر ہندوستان میں جمعہ سے پہلے بیان نہیں ہوتا تھا۔ جمعہ کی نماز کے بعد دہلی کی کسی بڑی مسجد کے اندر اعلان ہوتا تھا کہ فلاں جگہ جمعہ کی نماز کے بعد آج فلاں عالم دین اور بزرگ کا بیان ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ، یہ اخلاص کی بات میں کہہ رہا ہوں جس کی برکات آج نظر آ رہی ہیں، ایک مرتبہ دہلی کی جامع مسجد کے اندر اعلان ہوا کہ آج جمعہ کے بعد مولانا شاہ اسماعیل شہید جو شہید ہوئے تھے ان کا بیان ہوگا۔ لوگ اپنی جگہ پر جمعہ کی نماز پڑھ کے پیدل چل کر کے دہلی کی جامع مسجد میں پہنچا کرتے تھے۔ بہت بڑی جامع مسجد ہے، جن حضرات نے لاہور کی جامع مسجد دیکھی ہے بس یوں سمجھ لیں اتنی بڑی ہے اور ایسے ہی شاندار، وہاں پر بھی سیڑھیاں چڑھ کر کے اوپر جانا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جمع ہوئے، ہر مسجد سے آنے والے آئے کہ آج تو مولانا اسماعیل صاحب کا بیان ہے، اللہ کی شان۔ جمعہ کی نماز کے بعد حضرت سید مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 1 گھنٹہ بڑا علمی اور پرمغز بیان فرمایا۔ 1 گھنٹہ بیان ہوا۔ بیان جب ختم ہوا تو سب لوگ جانے لگے۔ خود مولانا بھی بیان کے بعد جو ہے واپس جا رہے ہیں تو سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہیں۔ جب نیچے اتر رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بابا جی بوڑھے لاٹھی ٹیکتے ہوئے مشقت کے ساتھ سیڑھیوں پر چڑھ کر کے اوپر کو آ رہے ہیں۔ جب بابا جی نے دیکھا کہ یہ مولوی لوگ سارے واپس آ رہے ہیں تو کھڑے ہو گئے اور ایک عجیب بات کی، کہنے لگے مولویوں کیا مولوی اسماعیل کا بیان ختم ہو گیا؟ بڑی حسرت سے بات کی انہوں نے، کیا آپ لوگ واپس آ رہے ہو، کیا مولوی اسماعیل کا بیان ختم ہو گیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں مولانا اسماعیل کا بیان تو ختم ہو گیا۔ وہ بابا جی دھم کر کے وہاں سیڑھیوں پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہائے میں تو فلاں مسجد سے جمعہ کی نماز پڑھ کے پیدل چل کے یہاں آیا ہوں اس لیے تاکہ مولانا مولوی اسماعیل کا بیان سنوں، اور ان کا بیان ختم ہو گیا۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ان طالب علموں کے ساتھ تھے، وہ وہیں بیٹھ کے کہنے لگے بابا جی مولوی اسماعیل میں ہی ہوں، میرا ہی نام مولوی اسماعیل ہے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہو، میں آپ کو بیان دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سیڑھیوں پر وہیں بیٹھ گئے اور پورا 1 گھنٹہ کا جو بیان جس مضمون پر فرمایا تھا وہ سارا کا سارا بابا جی کو سنا دیا۔ جو طالب علم جو علماء صاحب تھے وہ بڑے حیران ہوئے، بعد میں کہنے لگے حضرت آپ نے تو کمال ہی کر دیا، 1 گھنٹہ کا بیان جو ہزاروں کے مجموعے کا تھا، ایک بابا جی کے کہنے پر آپ نے وہ سارا بیان ہو بہو ایک بابا جی کو سنا دیا، ایک اکیلے کو بیان سنا دیا۔ تو بڑی عجیب بات فرمائی، فرما رہے بیوقوفو وہاں جو ہزاروں کے مجموعے میں کیا تھا وہ بھی ایک ہی کے لیے تھا، وہاں ہزاروں کے لیے نہیں تھا، وہ بھی ایک ہی کے لیے تھا، یعنی ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا، اور یہ بیان بھی ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ یہ اخلاص کی قوت ہے، اور اخلاص کی قوت ایسی ہوتی ہے کہ اگر اخلاص سے آدمی جنگل کے اندر بیٹھ کر بھی
اللہ کا درس دینا شروع کر دے، اللہ کے قرآن کا، اور بیان کرنا شروع کر دے، تو اللہ جل شانہ جنگل میں بھی منگل بنا دیا کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر دارالعلوم دیوبند کا فیض پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کا کون سا ایسا خطہ ہے جہاں پر دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتگان نہ پہنچے ہوں؟ آپ کو پتہ ہے جب یہاں پر تعلیم شروع ہوئی تو اللہ کی شان ایک استاد تھا اور طالب علم بھی ایک ہی تھا، ایک ہی استاد، اور اتفاق یہ کہ استاد کا نام بھی ملا محمود اور جو طالب علم تھا اس کا نام بھی محمود، لیکن چونکہ اخلاص کی قوت تھی پیچھے، اللہ کو راضی کرنا مقصود تھا، اس ایک استاد اور طالب علم کے اندر اللہ پاک نے کتنی برکت دی کہ آج پورے ایشیا کے اندر چلے جائیں، اہل حق کی کوئی مسجد ہے، اہل حق کا کوئی ادارہ ہے، اہل حق کا کوئی جامعہ ہے، اور وہاں جا کر پوچھیں کہ بھائی یہاں کے علماء کس کے شاگردوں میں سے ہیں، تو سب نے یہی کہا وہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ یہ درس قرآن جس کا اختتام ہوا ہے، سب سے پہلے تو میں اس پہ مولانا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حاضرین اس مسجد کی دیواریں بھی مبارکباد کی مستحق ہیں کہ شروع قرآن سے لے کر کے اخیر تک ترجمہ سننے کی ان کو بھی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک جو اس کو مبارک فرمائے، اپنے دربار میں بہت زیادہ قبولیت نصیب فرمائے۔ مولانا نے مجھے کہا تھا کہ آپ آخری صورتوں کے متعلق تھوڑی سی بات کر دیں نا۔ یہ درس قرآن عام طور سے لوگ گھبراتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کیوں؟ اس وجہ سے گھبراتے ہیں کہ بعض دفعہ قرآن کے اندر اللہ کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ماحول سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں۔ کبھی اللہ جل شانہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان فرماتے ہیں، کبھی اللہ جل شانہ سابقہ قوموں کے واقعات بیان فرماتے ہیں، تو بسا اوقات جو ہے عقیدت اور محبت دل کے اندر نہ ہو تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھی کوئی مسئلہ بیان کر دیتے ہمارے موضوع کے مطابق تو زیادہ بہتر تھا، پھر وہ کٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ لی، ایک آیت، اللہ جل شانہ کے نزدیک اس کے لیے 500 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پاک کے ایک مسئلہ سیکھ لیا، ایک آیت سیکھ لی، ایک مضمون سیکھ لیا، چاہے اس مضمون پر عمل کی توفیق ہو یا نہ ہو، اور چاہے اس مضمون پر عمل کرنے کا موقع آئے یا نہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو 2000 رکعتیں نماز پڑھنے کا ثواب نصیب فرماتا ہے۔ اب روزانہ 1-2 آیت تو پڑھتے ہی ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، بے شک اس پر عمل کا موقع نہیں آیا، لیکن اللہ کا کلام، اللہ کی بات، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ جل شانہ کے ارشاد کا کیا مفہوم ہے، چاہے عمل کی اس پر باری آئے یا نہ آئے، یہ سن لینا اور عقیدت و محبت سے سن لینا اتنا بڑا ذخیرہ اکٹھا کر لینا ہے کہ شاید ہی کسی عمل کے اندر اس قدر ثواب حاصل ہوتا ہو۔ تو گزارش یہی ہے کہ یہ جو صبح درس قرآن ہوتا ہے اس کا اہتمام کیا کریں، اس میں بیٹھنے کا اہتمام کریں۔ آج ہمارے سامنے ان باتوں کی قدر نہیں ہوتی، لیکن یقین مانیں جب یہ آنکھیں بند ہوں گی اور اللہ جل شانہ کے دربار میں پہنچیں گے، اس وقت پتہ لگے گا کہ ہائے کتنا عظیم موقع تھا آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کا، وہ ہم نے اسے گنوا دیا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری سورت جو ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، بس اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو دو آخری صورتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کر دیا تھا، شان نزول لکھا ہے کتابوں میں۔ ایک شخص تھا یہودی منافق لبید بن عاصم، اس نے جو ہے وہ جادو کر دیا تھا اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر کے۔ اس جادو کا یہ اثر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کر لیتے، پھر خیال ہوتا کہ شاید انہوں نے وہ کام نہیں کیا۔
کچھ تھوڑی سی طبیعت کے اندر بے چینی اور اس طرح طبیعت کے اندر نسیان، بھولنا، اس طرح کی بات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے۔ بعض دفعہ ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ اللہ کے نبی پر کیسے جادو ہو گیا۔ تو بھائی جس طریقے سے انبیاء کو بخار ہو جاتا ہے، جس طرح کو انبیاء کو سردی لگتی ہے، جس طرح نبی کو گرمی لگتی ہے، جس طرح انبیاء بیمار ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے یہ جادو بھی ہے، جادو اس کا بھی اثر ہو جایا کرتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ایسا جادو جس سے اپنے دین کے کاموں کے اندر کوتاہی ہو جائے، یا وحی بھولنے لگ جائیں، یا اللہ کے احکام کے اندر گڑبڑ ہونے لگ جائے، انبیاء کرام علیہ السلام پر ایسا جادو نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا سا اثر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے کہ دو فرشتے آئے اللہ کی جانب سے، ایک سرانے آ کر کھڑا ہو گیا، پاؤں کی جانب کھڑا ہو گیا۔ ایک نے کہا، گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ یاد رکھنا چاہیے انبیاء کرام علیہ السلام نیند کی حالت میں بھی ذاکر اور بیدار ہوا کرتے ہیں۔ غفلت والی نیند نہیں ہوتی، غفلت والی نیند نہیں ہوتی۔ ہم اور آپ سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، انبیاء کرام علیہ السلام کا وضو اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا تھا۔ بخاری شریف کی کئی روایتیں ایسی آ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے بعد آرام کر رہے ہیں، لیٹ گئے، اور آپ کی ناک مبارک سے ہلکی سی خراٹے کی آواز بھی آ رہی ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اگر کہا الصلاۃ جامعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سیدھے مصلی پہ تشریف لے گئے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام نیند کی حالت میں بھی غافل نہیں ہوتے، بلکہ وہ ذاکر ہوتے ہیں، غفلت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں غنودگی کی حالت میں تھا، پاؤں کی جانب ایک فرشتہ کھڑا ہو گیا، ایک سرانے کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا، ایک کہتا ہے کہ اس آدمی کو کیا ہوا، دوسرا کہتا ہے مطبوع، ان کو جادو ہو گیا ہے۔ پھر پہلا کہتا ہے کس نے جادو کیا ہے، تو دوسرا جواب دیتا ہے فلاں یہودی نے کیا ہے، اس کی بیٹیوں نے کیا ہے۔ پھر پوچھنے والا پوچھتا ہے کس چیز میں کیا ہے، تو دوسرا جواب دیتا ہے کنگھی کے دندانوں میں، آپ کے بالوں میں، اور ایک پتلے کے اندر، اس طرح کا جواب دیتا ہے۔ پھر پہلے والا کہتا ہے کہ وہ جادو کی چیزیں یہ کہاں ہیں، تو پہلا کہتا ہے کہ بیرسی اروان ایک کنواں تھا، اس کے اندر یہ دفن ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اترتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں سے وہ دفن شدہ چیزیں نکالتے ہیں۔ ایک پتلا سا بنا ہوا تھا، اس میں کچھ سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں، اور کچھ دندانے تھے کنگھی کے، اور ایک کنگھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک یہودی کا بچہ تھا، وہ یہودیوں نے اس کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ایک کنگھے منگوائے تھے، جس پر انہوں نے جادو کیا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکالا، اس کے اندر کچھ دھاگا تھا جس پر گرہیں تھیں، اور پھر حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھتے گئے، ہر آیت پڑھ کر کے ایک گرہ کھولتے، اور ہر آیت کے بعد یہ گرہیں جو تھیں، جتنی آیتیں اتنی گرہیں تھیں، یہاں تک کہ جب دونوں صورتوں کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا تو ساری گرہیں کھل گئیں، اور فرمایا کہ مجھے ایسا لگا جیسے کہ میں پہلے بندھا ہوا تھا اور مجھے پھر کھول دیا گیا۔ یہ شان نزول ہے ان دونوں۔ یہ دونوں صورتیں بہت ہی مبارک ہیں، بہت ہی مبارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کا، بلکہ ایک روایت میں آ رہا ہے قل هو اللہ کو بھی ساتھ ملایا کرتے تھے، ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پر اس طرح پھونک کر کے سارے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے، اور اس طرح 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت بھی فرمایا تھے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ اس کا حکم بھی دیا تھا۔ ہمارے اکابرین حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھو آج کل جادو ٹونوں کا دور ہے، ہر طرف جدھر بھی جاؤ یہ وسائل ہر گھر کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ ممبر رسول پر بیٹھا ہوں اور یقین سے بات کہہ رہا ہوں، قرآن پاک سامنے کھلا ہے، جو شخص رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کا اہتمام کر لے گا،
جیسے بتائے اس طریقے کے مطابق، اور ایسے ہی صبح فجر کی نماز اس کا اہتمام کر لے گا، نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز اس پر کسی بھی جادو کا، کسی بھی ٹونے کا، کسی بھی سحر کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہمیں اس کا معمول بنانا چاہیے۔ ویسے بھی یہ سنت ہے، اور سنت کی اپنی بہت زیادہ برکات ہیں۔ وقت ہوتا تو میں آپ کو کہتا، سنت کی بہت زیادہ برکات ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں۔ ثواب الگ جگہ ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فرمایا کہ جس شخص نے میری ایک سنت کو زندہ کیا میری امت میں فساد کے وقت، اللہ جل شانہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب نصیب فرماتا ہے۔ سارے عمل کریں گے اس سنت پر، یقین کر لیں بہت ہی مؤثر ہے۔ بلکہ ہمارے حضرت جی کے ایک استاد ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، مولانا روڈ پکا والے مولانا عبد المجید لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے۔ وہ تو عجیب بات فرمایا کرتے تھے جس کا سحر، جس کا جادو، جس کا دن، جس کا کوئی جن ان صورتوں سے نہیں بھاگتا، نہیں اترتا تو اس کو تو مر ہی جانا چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ کا دیا ہوا وظیفہ ہے، اور سحر اور جادو کے لیے دیا ہوا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اور مولانا سے یہی عرض کرنا ہے کہ اہتمام کے ساتھ اس میں جو ہے سستی اور نہ کریں۔ بے شک تھوڑے افراد ہوں لیکن اخلاص کے ساتھ کام شروع کر دیں، اللہ نے چاہا تو اس کے اندر بہت زیادہ برکات ہوں گی اور اللہ قبولیت سے نوازیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے آج جتنی بھی تقریب ہوئی، مولانا کی تقریب ہوئی اور پہلے خطیب صاحب کی جو تقریب ہوئی اور نعت خوان حضرات نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پیش کی، اللہ ان تمام کو اپنے دربار میں قبول فرما لے، ہماری حاضری کو بھی اللہ پاک قبول فرما لے، باعث سے برکت بنائے، اور اللہ پاک ہم سب کو دنیا آخرت کی ساری سعادتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔